تو اس میں کیا بیریئر ہے کہ ہیلتھ کیئر کمیونٹی کیا سرو کرنا چاہ رہی ہے، اور کمیونٹی کے اینڈ سے کیا اس کے رسپانس میں کوئی مسئلہ ہے، یا کیا اس میں بیریئر کیا ہے آپ کے خیال سے؟ اچھا، بیریئرز اس میں ان لمیٹیڈ ہے، ٹھیک ہے جی. اگر ہم ون بائی ون کرنا چاہیں گے تو ہم کبھی اس کی تہہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. لیکن سب سے پہلے کمپلیکسٹی کو تھوڑا اگر ہم سمپل کرنے کی کوشش کریں نا، تو سب سے پہلے آ گیا ہمارا فائنینشیل بیریئر کہ لوگ ہیلتھ پہ پیسہ اسپینڈ نہیں کرنا لوگ چاہتے، نہیں افورڈ نہیں کر رہے، بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل ٹھیک. تو. جی جی. اچھا، اب اس میں پھر 2-3 طبقے تقسیم کروں گا. جو مڈل کلاس ہیں یا پور ہے، اس کے پاس تو ہیلتھ کے لیے پیسے ہیں ہی نہیں، اس کی بیسک پرائرٹیز پہلے ہیں، بجلی کا بل ہے، ایجوکیشن ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ہے، یا آپ کے جو روزانہ کے خرچے ہیں. اچھا، دیٹ میک سینس. اب جو امیر بندہ ہے وہ مجھے بڑا میں سرپرائز ہوتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح ہی ہیلتھ کیئر سسٹم کے مہنگے ہونے کو روتا ہے، حالانکہ اس کو ہیلتھ کیئر سسٹم پہ پیسے اسپینڈ کرنے کے لیے ہیں. وہ اپنے پریونٹیو پہ بھی یوز کر سکتا ہے، جم بھی جا سکتا ہے، ریگولر چیک اپ بھی کرا سکتا ہے، لیکن وہ بھی اسی طرح ہی کمپلین کرتا ہے ہیلتھ سسٹم کے ایکسپینسو ہونے کے بارے میں جیسے کہ غریب کرتا ہے یا مڈل کلاس کرتی ہے. سر پر جس سوسائٹی کی سوچ یہ ہو نا، ہمارے ناظرین کو بالکل میری بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر وہ لیب ٹیسٹ کرائیں اور لیب ٹیسٹ نیگیٹو آ جائے نا، تو نارمل لوگ کیا کہتے ہیں جی پیسے ضائع ہو گئے، جی ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو پازیٹیو آئے تو پھر ہی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید لیب میں کوئی کام ہوا ہے، پیسے پورے ہوئے ہمارے. تو ہماری تو سر سوچ اس طرح کی ہے. اسی کمپلیکسز میں تو میں جا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں ایک سوسائٹی کا ایک پورا بنا بھی ہوتا ہے، ایک پورا سمجھنے کا ردم بنا ہوتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ رچ ایجوکیٹڈ کلاس کو بلانگ کرتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ. اگر سارے رو رہے ہیں تو آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کے رونا شروع نہیں کر دینا. آپ نے اپنے ریلیجن کے مطابق یا اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کا شکر کرنا ہے کہ یار یہ تو بندہ رو رہا ہے، اس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، بٹ آئی ایم ویری ویل آف، اور مجھے تو ایکچولی نہ صرف اپنی دوائی پہ پراپر خرچ کرنے چاہیے بلکہ اس کو بھی ہیلپ کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اور میں سوسائٹی یا کمیونٹی کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں. مے بی یو کین اسٹارٹ سم نان پروفٹ، مے بی یو کین اسٹارٹ سم پروگرام، مے بی یو کین ہیلپ اے لائبریری، اور مے بی یو کین ہیلپ ہیلتھ کیئر سسٹم. جیسے فار ایگزامپل ہماری اپنی جو سیٹ اپ ہے اس میں ہم نے صرف خود بیسیکلی مل کے، امیر بندہ تو آ کے بل پے کر دے گا، جو لوور مڈل کلاس ہے اس میں کچھ لوگ ڈیزرونگ ہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ فاؤنڈیشن وغیرہ بنائی ہوئی ہے جس سے ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں. جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہم اور ہمارے دروازے کے اندر آ جاتا ہے، ہم اس کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور میکسیمم سے میکسیمم اس کو فاؤنڈیشن کے تھرو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ آئی وانٹ مائی رچ کمیونٹی ٹو تھنک کہ اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں، پاور ہے، بولنے کی پاور ہے، پیسہ اسپینڈ ہے، پیسہ خرچ کرنے کی پاور ہے، تو یو شوڈ ہیلپ دا کمیونٹی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس بہت سارے فیڈ بیکس آتے ہیں، بڑے سارے لوگ کوشچنس پوچھنا چاہتے ہیں. ایک کوشچن جو بڑا کامنلی پوچھا جا رہا ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ، وہ یہ ہے کہ آپ میڈیسنز کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ نے ایک میڈیسن لکھی اور وہ میڈیسن سم ہاؤ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے اور اس کا آلٹرنیٹ اویلیبل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے سے بہت لوگ یہ کوشچن پوچھ رہے ہیں ہمارے پلیٹ فارم پہ، اس پہ بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. اچھا، نہیں، میڈیسن والے کویشچن کی طرف ہم چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا بیریئر پہ تھوڑا اور ہم ٹائم اسپینڈ کریں. جی جی بالکل. اچھا، پھر ہمارے جو بڑے ٹپیکل بیریئرس ہیں جس میں ایجوکیشن کی کمی اور ہمارے کچھ فضول سے متھ بنے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، جن کو بالکل اوور نائٹ ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈسکشن کرنی چاہیے، ان کو ڈسکشن میں لے کے آنا چاہیے. جی ٹھیک. ہم خود انشاءاللہ اس طرح کے پلیٹ فارم بلڈ کریں گے جہاں پہ مریض خود آ کے اپنے کنسرن ڈسکس کریں. اب ہم ایز اے ڈاکٹر یا ہیلتھ کیئر سسٹم کمیونٹی، مطلب کمیونٹی ٹاک ہے ہی نہیں ہے. ہیلتھ وائز لوگ چھپاتے ہیں چیزیں، بالکل نہیں ہے. بلکہ میں نے دیکھا خاندانوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی ڈائبٹک ہو جائے نا، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا یار ابھی کسی کو بتانا نہیں ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی بھی باتیں چل رہی ہیں. بالکل ایسی ہے. یہی وہی بات ہے نا کہ ملٹی لیئرڈ ایشوز ہیں ہمارے، تو ہمیں ایسے کچھ فورم بلڈ کرنے چاہیے جہاں پہ آ کے ان ٹاپک کی ڈسکشن ہو. لیکن ہمارا کیا ایشو ہے کہ مریض اپنی بیٹھ کے سائڈ پہ برائیاں کرتا ہے، ڈاکٹر اس کے سارے کنسرن ڈسمس کرتا ہے. لیکن ہاؤ یو کین ڈسمس؟ اب میں آپ کو سویرٹی بتاتا ہوں نا کہ جو ہمارے بیریئرز ہیں وہ کتنے سویئر ہیں. فار ایگزامپل آپ مجھے دیکھیں یا کسی بھی ایک اچھے اسپیشلسٹ کو دیکھیں، بے شک اس نے پاکستان سے ٹریننگ کی ہے، امریکہ سے ٹریننگ کی ہے، اب بڑے سے بڑا نیورو سرجن دنیا کا لے آئیں، کارڈک سرجن لے آئیں، انفیکشن ڈیزیز اسپیشلسٹ لے آئیں، کارڈیالوجسٹ لے آئیں. وہ یہاں پہ آتا ہے، پیشنٹ کو بڑا اچھا ڈائگنوز کرتا ہے، اس کے پاس ٹیسٹ ہیں، اس کے پاس مشینز ہیں،
وہ صحیح سب کچھ کام کر رہا ہے, وہ مریض کو دوائی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے ٹیسٹ اور پروسیجرز کرنے کے بعد وہ دوائی اس کی لائف لائن ہے اور اس کی ہیلتھ کا سیکرٹ ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے. اس کاکٹیل کے بغیر وہ ہیلدی نہیں رہ سکتا. ٹھیک مریض ایک ہفتہ دوائی کھاتا ہے, اس کے بعد وہ دوائی کھانی بند کر دیتا ہے, اوکے. اسی طرح واپس سک ہو جاتا ہے. اب یہ جو آپ کی ساری ریسورسز ہیں, ساری مین پاور ہے, ساری اسکل ہے, اٹس لائک نل, یوز لیس ہو گئی نا وہ ساری, بالکل زیرو آپ کا ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ کتنا بڑا بیریئر ہے. اس طرح چھوٹے چھوٹے بیریئر ہیں. لوگ ملی گرام گولی کے ملی گرام پہ فضول قسم کی ڈسکشن کرتے ہیں, اپنی دوائیوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں, دوائی اور میڈیکیشن کے ڈیوریشن پہ بہت زیادہ مینیپولیشن کرتے ہیں. میں نے دیکھا بہت سے لوگ بلڈ پریشر کی دوائی ایسے کھاتے ہیں جیسے سر درد کی دوائی کھانی ہے, جس دن شوٹ کرے گا اس دن کھا لیں گے. جی بالکل بالکل. اچھا, اب اس کا نقصان جو ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو ایک اپنی طرف سے ایگزمپشن ہے کہ وہ بڑی ریگولر دوائی کھا رہا ہے. میں تو پچھلے 2 سال سے دوائی کھا رہا ہوں, لیکن وہ یہ نہیں بتاتا کہ میں ایک ہفتہ کھاتا ہوں, جب میں صحیح ہو جاتا ہوں پھر میں وہ ہفتہ نہیں کھاتا. تو اب اس کا نقصان یہ ہے کہ دوائی تو اپنی طرف سے کھا رہا ہے, لیکن جو ہائی بلڈ پریشر, ہائی بلڈ شوگر کے سائڈ افیکٹس تھے وہ اس کو اسی لیول پہ ہو رہے ہیں. اور اب وہ اس کا یہ کانسیپٹ بنتا ہے جو کہ وہ کمیونٹی میں بڑا ایزیلی اسپریڈ کرتا ہے. دیکھو جی, میں تو دوائی کھائی بھی تھی 2 سال, مجھے تو پھر بھی آرام نہیں آیا. ٹھیک ہے. تو میرا نہیں حال جو دوائیاں صحیح کام کرتی ہیں. اب میڈیسن, ایلوپیتھک میڈیسن کا بیسک یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ نے ریگولر کھانی ہے, کیونکہ کچھ ڈیزیز ہیں وہ 100% کیور نہیں ہوتی, ان کو صرف آپ اچھا مینیج کرتے ہیں میڈیکیشن کے ذریعے, ہیلدی لائف اسٹائل کے ذریعے. جو ہی آپ ان سے ڈیویٹ کرتے ہیں, آپ کی جو سکنس ہے وہ دوبارہ ریسرفیس ہوتی ہے اور آپ کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. بالکل صحیح. تو یہ تو ایک بڑا کچھ بریف سا ڈسکشن میں نے کر دی آپ کے ساتھ بیریئرز پہ. اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو کہ آپ نے اس سے پہلے کیا تھا, میڈیسن سے, جو ہماری آڈینس ہم سے پوچھ رہی ہے بہت ساری. جی. اچھا, اب میڈیکیشن ماڈرن ہیلتھ کیئر کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. میڈیکیشن ہمیشہ سے امپورٹنٹ پارٹ تھا. پہلے ہم جڑی بوٹیوں سے میڈیکیشن بناتے تھے, اب کیونکہ ہمیں زیادہ کوانٹٹی میں, دنیا کی آبادی بڑھ گئی ہے, زیادہ کوانٹٹی میں میڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, اب ہم انہی کیمیکلس کو لیب میں تیار کرتے ہیں. اوریجن ان کا وہ یہ پلانٹ ہے, لیکن ہم نے ان کی فارمولیشن کر کے ان کو کیمیکلس کو لیبس میں بنا لیا ہوا ہے. بالکل ٹھیک, سیم چیز ہے, اور لیکن زیادہ کنٹرولڈ ہے. اب ہم ان کے سائڈ افیکٹ اسٹڈی کرتے ہیں مارکیٹ میں لانے سے پہلے. تو میڈیکیشن کا ریگولر استعمال بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر اپنی 5, 10, 15, 20 سال کے ایکسپیرینس اور ایجوکیشن کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ کون سے مریض کو کس قسم کی میڈیکیشن لکھ کے دینی ہے, اس کو مانیٹر کیسے کرنا ہے, اس کے سائڈ افیکٹ آ گئے ہیں تو اس کو الٹرنیٹیو میڈیسن کیسے دینی ہے. تو یہ کام جو ایک فارمیسی والا بندہ ہے یا کوئی حکیم یا ایلوپیتھک یا آپ کا ہمسایہ یہ نہیں کر سکتا. اس لیے میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی ان ایجوکیٹڈ بندہ یا ان پروفیشنل بندہ یہ کام نہ کرے, اور اس کے لیے ڈاکٹر اور یا کہ پراپر ایجوکیٹڈ فارماسسٹ جو ہے وہی اس کو ریکمینڈ کرے. جی بالکل بالکل. جو ڈوز ہے نا وہ ڈاکٹر نے ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے اپنے ڈائگنوسس اور مریض کی کنڈیشن کے مطابق. بالکل. فارماسسٹ کا رول تھوڑا سا آتا ہے جب ہم ڈوز کو بہت اوور کی طرف لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یا الرجی کے کسی پیشنٹ میں اگر الرجی ہے وہ فارماسسٹ پک کر لیتا ہے تو ہی کین کال دا ڈاکٹر اور ڈسکس کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اس کو الرجی ہے یا یہ ڈوز اس پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ لگ رہی ہے ویٹ کے حساب سے یا کڈنی فنکشن کے حساب سے. ڈوز وہ بھی ریکمینڈ نہیں کر سکتا, وہ ڈاکٹر نے ہی ریکمینڈ کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو دیٹس آل اباؤٹ میڈیکیشن. دیر مینی مور کوسچنز, لیکن بڑا بیسیکلی یہ ہمارا بیسک جو اس میں وہ کلیئر ہو گیا. اچھا, اس میں ایک اور جو اس کا ایک پہلو یہ ہے نا کہ اب جو ہماری پریکٹس چل رہی ہے نا ہیلتھ پریکٹس, اس میں ڈاکٹر بھی بہت ساری دوائیاں اوور ڈوز دے رہے ہوتے ہیں, یا ایک ہی برانڈ کی یا ایک ہی طرح کی دوائی وہ ایک ہی پرسکرپشن میں ایک سے زیادہ دفعہ دے رہا ہوتا ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوکل مینوفیکچرڈ دوائی کو وہ بہت زیادہ پرسکرائب کر رہا ہوتا ہے, جب کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا الٹرنیٹیو اچھے برانڈ میں موجود ہے, مگر اس کے باوجود اور پیشنٹ کی کنڈیشن بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, مگر وہ اس کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوتا ہے. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں, میرے خیال سے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہاں پہ ہم بعض اوقات اپنی لمٹ کراس کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس کو ٹریس پاسنگ کہتے ہیں, کیونکہ ہمارے سسٹم میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اور صرف کمیشن کے چکر میں یا پیسے بنانے کے چکر میں ہم بعض اوقات اوور میڈیکیشن کر جاتے ہیں. میں 100% ڈاکٹروں کو اسے ابزارو نہیں کروں گا. یہ اس طرح کے ایتھکس ہمارے سسٹم میں چل رہے ہیں, لیکن اگین یہ انہی سوسائٹی کے ایشو سے کنیکٹڈ ہے جو کہ ہمیں باقی سارا ڈسٹرب کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ہم بیسیکلی اس چکر میں آ کے پھر ڈاکٹر بھی
مجبور ہو جاتا ہے کائنڈ آف اس طرح کی حرکتیں کرنے کے. تو آئی وش کہ اس پہ اکاؤنٹیبلٹی آئے, اس پہ اور ڈسکشن آئے, اوپن ڈبیٹ آئے, ڈاکٹروں کے پیئر ٹو پیئر ایک ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان میں یہ پرسکرپشن ڈسکس ہو سکتے ہیں بٹوین دا ڈاکٹرز. مریض کو نہ پتہ چل سکتا ہے اور نہ مریض اس کو کبھی پروو کر سکتا ہے, لیکن ڈاکٹر کمیونٹی اٹ سیلف اس پہ ڈسکشن کر سکتی ہے, اس کو کریکٹ کر سکتی ہے. اور آئی وش کہ ہماری اس طرح کی سوسائٹیز ہوں جہاں پہ ناٹ ٹو پروو اٹ کریمنلی, لیکن ایٹ لیسٹ جسٹ پریکٹس کو ون شوڈ ایتھیکلی نو کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور ڈاکٹر تو کیونکہ پڑھا لکھا طبقہ ہے تو ان کی تو انڈرسٹینڈنگ اور اس چیز کی ابزارپشن بڑی اچھی ہو سکتی ہے اگر اس کو پازیٹیو وے میں لیا جائے. بالکل, اس کو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے ساتھ ڈسکشن میں لانا چاہیے اور اس کو ڈبیٹ کرنا چاہیے. فائنلی ہم شیم کا فارمولا یوز کر کے اس پریکٹس کو بہتر کر سکتے ہیں.